میٹرک کلاس کا جو سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، سبق نمبر 24 ہے، اور یہ ہمارے پاس حصہ غزل کی پہلی غزل ہے۔ غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کا تعارف لے لیجئے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوصیت رکھتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے، ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو۔ تخلص آپ کا شاعرانہ نام جو آپ نام کے علاوہ اپنا رکھ لیتے ہو، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں، جبکہ آپ کی جو نظم ہوتی ہے وہ تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ اس کی کوئی حیت متعین ہوتی ہے۔ نظم کے لیے بھی حیت تو متعین نہیں ہے، لیکن اس میں موضوع پورا ایک ہی چلتا ہے، اس لیے اس کو نظم کہتے ہیں۔ جبکہ غزل میں کیا ہے، ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، اسے آپ غزل سے ہٹ کر بھی اگر دیکھو تو وہ مکمل معنی آپ کو دیتا ہے۔ جبکہ نظم میں آپ دیکھتے ہو تو آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ شاعر نے اوپر کیا موضوع بیان کیا ہے، اس کے حساب سے مفہوم میں یہ بات بیٹھ رہی ہے یا نہیں بیٹھ رہی۔ غزل میں ہر شعر کو آپ غزل سے جدا دیکھ سکتے ہو۔ جیسے کہ اچھا یہاں پر پہلی یہ جو نظم ہے غزل یہ ہے میر تقی میر کی۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے، ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر ابھی 9 عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے، یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہوئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے، انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمایہ میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ غزل کا حاصل تعلم جو ہے، یہ غزل پڑھ کر طلبہ مطلع کی تعریف اور نشاندہی کر سکیں گے۔ یہ ہمارا مشقی کام ہے، غزل سے محفوظ ہو سکیں، نظم اور غزل کا فرق جان سکیں۔ نظم اور غزل کا فرق تو میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ کو۔ فقیرانہ آئے غزل شروع کر رہا ہوں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ جبیں سجدہ کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔
اس کے پہلے شعر کو دیکھ لیجئے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. جس طرح ایک فقیر آتا ہے گلی میں, صدا لگاتا ہے, دعا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم بھی آئے تھے دنیا میں اور اب چل دیے ہیں. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. غزل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ابھی جو اس کے تعارف میں. یہ جو بیان ہے اس میں حسن کا, عشق اور محبت کا بیان ہوتا ہے. اس میں جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں کہ ہم تمہارے بغیر جی نہیں سکتے. اب جب یہ مرنے پر آ گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تجھ بن نہیں جی سکیں گے, سو اس عہد کو ہم نبھا کر چلے. اب ہم اس عہد کو نبھا رہے ہیں, اس دنیا سے جا رہے ہیں. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا, ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. اس کے اندر حسن میں کھو جانے کا ذکر ہے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا, بے خود حسن کو دیکھ کر انسان اپنے حواس میں نہ رہے. بالکل ویسے جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, جو خواتین کے ہاتھ میں سیب دے دیے تھے اور چھری دے دی تھی, ان لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. وہ کیا تھا؟ بے خودی کا عالم. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا, ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. ہم اپنے ہی نہ رہے بلکہ کھو گئے, آپ کے ہو گئے. اور بے خود حسن میں, بالکل حسن کے نظارے میں کھو جانا, ڈوب جانا. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی, حق بندگی ہم ادا کر چلے. اور دنیا میں آنے کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی, ساری زندگی کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. حق بندگی ہم ادا کر چلے. اور ہم نے اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے عبادت کا, اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. حق بندگی ہم ادا کر چلے اپنی جانب سے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر, جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اب یہاں پر ایک عاجزی اور انکساری کا عالم ہے شاعر کے اوپر, کہ اگر کوئی ہم سے یہ بولے گا کہ دنیا میں آئے تھے تو تم نے کیا ہی کیا ہے, کہیں کیا کسی سے, کہے ہم سے, سوری کیا ہے, کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر, جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے گئے. ہم نے دنیا میں کوئی ایسا خاص کام تو کیا ہی نہیں ہے قابل ذکر کہ جو لوگ ہم لوگوں کو بتا سکیں. کوئی بڑا کارنامہ کر کے ہم نہیں جا رہے ہیں, بس آئے, کچھ روز کی زندگی تھی, فقیروں کی طرح آئے ہیں اور چل پڑے. اس میں کوئی سا شعر جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو, یا کوئی سا لفظ جو سمجھ میں نہ آیا ہو, پوچھ لیجئے. سوری بیٹا. کلیات میر, یہ ان کے تمام تصنیفات کا مجموعہ, کلیات میر, اس میں اکٹھا وہاں سے اس کو لیا گیا ہے کتاب. اور بس روک